نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و للہیت اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس زمین و آسمان اور اس کی درمیان کی تمام چیزوں کو صرف اور صرف فی ستۃ ایام یعنی 6 دن میں پیدا کیا۔ اس مختصر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین اور پیارے بچوں، آج میں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے زندگی کا سکون برباد کرنے والے اسباب۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی، وہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے اور یہی لوگ صحیح راستے پر ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرے، کہ ایمان کے اندر شرک کو داخل نہ کرے۔ ایمان جس طرح ایمان کا درجہ ہے، یعنی جس طرح ایمان کا لیول ہے، ہم اس کو اس طرح فالو کریں، اس کے تقاضے پورے کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد، سب کچھ رہنے کے بعد انسان بے سکون نظر آ رہا ہے۔ انسان بے سکون نظر آ رہا ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت ہے،
شہرت ہے، عہدہ و منصب ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، تمام تر نعمتوں سے وہ مزین ہے، پھر بھی وہ سکون کا متلاشی ہے، سکون کا بے سکون نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے آج اس وقت، آج اس دور میں جتنے نفسیاتی مریض پائے جا رہے ہیں، شاید کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے پائے گئے ہو۔ آج جتنے نفسیاتی ڈاکٹر پائے جا رہے ہیں، شاید کہ تاریخ میں اس سے پہلے کہیں پائے گئے ہو۔ اسی طرح ہسپتال جو نفسیاتی ہسپتال جو پائے جا رہے ہیں، اب شاید کہ تاریخ میں اس سے پہلے کہیں پائے گئے ہو۔ تو محترم حاضرین، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یا کوئی بھی شخص ہو، وہ ہر طرح کی نعمتیں اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا اسباب ہیں؟ چلیے آئے ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم جب اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ سے سوال کرتے ہیں، کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کیا اسباب ملتے ہیں، ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم کن اسباب کو اپنائیں گے، کن اسباب کو چھوڑیں گے، تو ان اسباب کے چھوڑنے اور اپنانے سے ہمارے زندگی میں بے سکونی آتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اور جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین سے دوری ہے، جو انسان کو بے سکون بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دور ہونے سے انسان بے سکون ہوتا ہے۔ آج دیکھیے، انسان ہر طرح کی نعمتیں اپنے پاس رکھنے کے باوجود وہ بے سکون نظر آ رہا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، سوائے اس کے پاس ایمان جیسی چیز نہیں ہے۔ ایمان ہے تو اسی برائے نام ایمان ہے، اس کے پورے تقاضے پورے نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تنبیہ کے طور پر لوگوں سے مخاطب ہو کر قرآن فرماتا ہے، اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، سنو غور سے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے کہیں کہیں دور سفر کرتے ہیں، لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کئی گانے سنتے ہیں، جبکہ انہیں کسی طرح کا سکون نہیں ملتا۔ اور حقیقت یہ چیز سکون حاصل کرنے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سکون کو پانے کے بجائے یہ اور اپنے اندر بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی کو جنم دیتی ہے۔ تو محترم حاضرین، جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہی ہے۔ ذکر سے مراد یہ اصطلاحی ذکر نہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں، ذکر سے مراد ہر وہ عبادت جو اللہ رب العالمین سے قریب کرتی ہو۔ ذکر سے مراد نماز ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے قریب۔ ہمارا سکون ہماری نمازوں میں ہے، ہمارا سکون ہمارے سجدوں میں ہے، ہمارا سکون اللہ رب العالمین سے تعلق کو جوڑنے میں ہے، ہمارا سکون اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے۔ تو محترم حاضرین، میرے پیارے بچوں، ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین نے جن اوامر کا حکم دیا ہے، 5 وقتہ نماز ہے، ہم ان نمازوں کی پابندی کریں، اچھے اعمال کریں، ان میں اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے زندگی کے مسئلے میں کبھی پریشان ہوتے، کوئی تکلیف آپ کو لاحق ہوتی، تو آپ کہتے جعلت قرۃ عینی، میری نماز کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچاؤ، یعنی میری نماز کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کبھی پریشان ہو جائے تو ہم نماز قائم کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے تو آپ بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ۔ تو محترم حاضرین، اللہ رب العالمین سے دوری یہ بے سکونی کا سبب ہے۔
اللہ رب العالمین سے دور ہونا یہ بے سکونی کا سبب ہے۔ آج ہم کفر کے ذریعے دور ہو رہے ہیں، آج ہم نفاق کے ذریعے سے، آج ہم بدعمالیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دور ہو رہے ہیں۔ دور کسی بھی طرح سے ہو، یہ بے سکونی کا ذریعہ ہے۔ ایمان یہ امن سے مشتق ہے، ایمان جو ایمان لفظ ہے وہ امن سے مشتق ہے، یعنی ایمان امن سے ہی بنا ہوا ہے۔ تو ایمان ہوگا ہماری زندگی میں تو ہمارے یہاں ہماری زندگی میں امن ہوگا۔ ہم مسلمان ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے تقاضے پورے کرے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کے کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے کہ ہم جو اللہ رب العالمین نے نافذ کیا ہے ان شرعی تعلیمات کے ایمان لے کے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو محترم حاضرین، ہمارے دلوں میں جب اللہ رب العالمین سے دوری ہوگی تو ہماری زندگیوں میں بے سکونی آئے گی۔ ہم جو بے سکون نظر آ رہے ہیں، بے سکون جو نظر آ رہے ہیں، ہماری سب سے بڑی وجہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو گئے ہیں۔ ہماری نمازیں ویسی نمازیں نہیں، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ویسی نمازیں نہیں جس کے ذریعے سے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے راحت حاصل کیا کرتے تھے، اپنے مشکلات کو دور کیا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑے۔ اسی طرح دوسرا سبب جو ہمارے اندر بے سکونی کا سبب، وہ بے سکونی پیدا کرتا ہے، وہ ہے حرص و ہوس۔ حرص و ہوس مطلب کہ ہم لالچ میں ہونا۔ ہمارے پاس جو نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے نعمت دی ہے، کھانے پینے میں ہو، رہنے سہنے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، جس طرح کی نعمت بھی ہو، اللہ رب العالمین جو نعمتیں دی ہے اس پر ہم قناعت کرنے کے بجائے ہم اس سے زیادہ سوچیں، ہم اپنے سے بڑے کو دیکھیں۔ ہر معاملے میں ہم اپنے سے بڑے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے حرص و ہوس کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا بنگلہ دیا ہے، اتنی اچھی گاڑی دی ہے، اتنی اچھی لائف گزار رہا ہے۔ نہیں، ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اسلامی تعلیم ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ اللہ کے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم ذلك اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، اپنے سے برتر کو دیکھو۔ یعنی دین کے معاملے میں کوئی شخص اللہ رب العالمین کی بے انتہا عبادت کرتا ہے، نمازیں 5 وقتہ پڑھتا ہے، ہم نہیں پڑھتے، تو ہم یہ خواہش کریں کہ ہم بھی اس کی طرح پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، سچ بولیں، ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھیں۔ مگر دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے برتر کو کبھی نہیں دیکھیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اپنے سے برتر کو دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں ناشکری آئے گی، ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری کریں گے۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم اپنی نعمتوں کو پہچان سکیں گے، ہم اپنی نعمتوں کو پہچان سکیں گے اور اس نعمتوں کی شکر بجائی کر سکتے ہیں ہم لوگ، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کر سکتے، اللہ رب العالمین جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں پہ شکر کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سے برتر کو دیکھیں گے تو ہماری زبان سے غلط الفاظ، غلط جملے ہمارے سے ادا ہوں گے۔ ہم جب نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ امام سعدی رحمہم اللہ اپنی کتاب میں اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، خود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے امام سعدی کے ساتھ۔ امام سعدی ایک مرتبہ سفر کرتے ہیں، وہ سفر میں تمام تر اپنا سامان لے جاتے ہیں اور وہ سامان ان کا کوئی چوری کرنے والے ڈکیتے ان کا سامان پورا لے لیتے ہیں سفر میں، یہاں تک کہ ان کے جوتے تک لے لیتے ہیں۔ جب وہ کسی مسجد میں جاتے ہیں، شام کی مسجد میں جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بجائے یعنی اللہ رب العالمین ان کے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، کیا میرے جوتے بھی یہ ایسا ہو گیا، اس طرح آپ کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے۔ اور اسی کے تھوڑی دیر بعد
آپ کو جب مسجد سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، مسجد سے جب نکل رہے ہیں، تو آپ کی نظر ایک دونوں پیروں سے معذور شخص پر پڑتی ہے، اور اسی وقت آپ رو پڑتے ہیں اور دیکھ کے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان دو پیروں کی نعمت سے تو نوازا ہے کہ میں ان پیروں سے چل تو سکتا ہوں۔ وہ شخص ہاتھوں کے بل چل رہا تھا۔ تو محترم حاضرین، ہم قناعت کریں، ہم اپنی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے، جو ہم محنت کرتے ہیں، جو محنت کرنے کے بعد جو ہمیں اللہ رب العالمین نعمتیں نوازتا ہے، ہم انہی نعمتوں پہ اکتفا کریں، انہی نعمتوں کو کافی سمجھیں، اس پر اور آپ محنت کر کر اور بڑھنے کی کوشش کریں، مگر آپ ہمیشہ اپنے دل میں یہ حرص، ہوس کہ ہم لالچ بن کہ میں اس طرح ہو جاؤں، اس طرح ہو جاؤں۔ انسان کا پیٹ، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان من مال ثالثا وابتغاء، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو 2 وادی سونا بھر کر دے دے، مال بھر کر دے دے، تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو محترم پیارے بچوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قناعت کریں، فرض اختیار کریں کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے اندر جب حس ہوس آئے گی، ہمارے اندر بے سکونی آئے گی۔ ہم جب قناعت کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون رہے گا۔ ہمیں اللہ جو نعمتیں دی ہیں، ہم اس پر شکر بجا لے کے آ کر اس کی تعریف کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر بجائی کرو گے، تم شکر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور دے گا، تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمہیں جو نعمتیں ملی ہے اس پہ شکر کرو، اللہ رب العالمین اور اضافہ کرے گا۔ اسی طرح جو بے سکونی کا ایک سبب ہے وہ جذبہ حسد کا پائے جانا۔ حسد کیا چیز ہے؟ اپنے ایک مسلمان بھائی سے یا کسی سے بھی ہم اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جلے۔ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ پڑھنے میں اچھا ہو، چاہے وہ کھانے پینے اڑنے پہننے میں اچھا ہو، ہم اس کی نعمتوں سے دیکھ کے جلے۔ یہ حسد رہنے سے کسی انسان کے پاس حسد ہو تو وہ انسان بے سکون ہو جاتا ہے، وہ حسد میں ہی جلتا رہتا ہے۔ حسد، اللہ سلف کہتے ہیں ما رأیت ظالما اشبہ من المظلوم حاسدا، کہ سلف نے کیا بہترین جملہ کہا، ہم نے حاسد سے بڑا ظالم نہیں دیکھا، جو مظلوم سے مشابہ رکھتا ہے۔ یعنی اس طرح کہ مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اسی طرح حاسد پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ صرف ان نعمتوں کو دیکھ کر جل ہی سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ جس پہ حسد کر رہا ہے وہ شخص ترقی پہ ترقی حاصل کر رہا ہے، جو صرف حسد کر وہ شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح سلف نے کہا یقتل الحاسد قبل ان يصل الى المحسود، یعنی یہ فرمایا کہ حاسد اپنا آپ کا قتل کر لیتا ہے، حاسد کا قتل یعنی محسود کا قتل نہیں کر سکتا، یعنی اس کو خالی صرف سوچ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر حاسد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، خود اپنے آپ پر حسد کر اپنی نعمتوں کو، اپنے سکون کو، اطمینان قلب کو وہ رائگاں کرتا ہے، اپنی جو سوچ ہے اس کو بے سکونی میں تبدیلی کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ حسد مطلب ایک انسان کے پاس یہ فطری عمل ہے، کیونکہ یہ ہماری دنیا جو آنے کا مقصد ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ کہ سلف نے کہا ما خلا جسدا من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ، کہ یہ کہا کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں، یعنی ہر جسم کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں کی نعمتوں دیکھے تو اس پر ابھرے، مگر ہم یہ اپنے آپ کو قابو کرے، نہ ہی اپنے زبان سے، نہ ہی اپنے اقوال سے، نہ ہی اپنے اطوار سے، نہ ہی اپنے گفتگو سے یہ ظاہر ہونے دے۔ ہم
اپنے آپ کو اس میں دبائے رکھے۔ سلف نے کہا فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، جو بردبار شخص ہوتا ہے اسے چھپائے رکھتا ہے، وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، اور جو بدبخت ہوتا ہے، جو کیا بولتے پریشان ہوتا ہے، جو بے سکونی سے برداشت نہیں کر سکتا، وہ اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، تو ہم یہ حسد، یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ یہ حسد سوائے انسان کو نقصان پہنچانے کچھ نہیں۔ حاسد انسان اس طرح جل جاتا ہے جس طرح ایک آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم حسد کر کے اپنے سکون کو رائے گاہ نہ کریں، حسد کر ہم زندگی میں بے سکونی نہ لائیں۔ یہ حسد بہت زندگی میں بے سکونی کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح خاندانی جھگڑے جو انسان کو بے سکون بناتی ہیں، بیوی کا شوہر سے جھگڑا کرنا، شوہر کا بیوی سے جھگڑا کرنا، بھائی بہن سے جھگڑا، بہن بھائی سے جھگڑا، خاندان ایک دوسرے خاندان سے جھگڑا، پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جھگڑا، اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا، ہر طرح کا جھگڑا، دوست سے جھگڑا، یہ انسان کے اندر بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ جھگڑے انسان کے اندر بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ خاندان جو ایک محبت الفت کا ثبوت ہوا کرتے تھے، آج وہ خاندان جو جھگڑوں سے نفرتوں کے شعلے ابھر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جھگڑوں سے اپنے اندر بے سکونی آتی ہے، ہم پرہیز کرنا چاہیے۔ جب بھی کہاں یہ چیز نہیں ہو سکتی، ایک انسان کا دوسرے انسان تک ٹکرا کہاں نہیں ہو سکتا، ایک انسان کی خواہش دوسرے انسان کی خواہش سے کہاں ٹکراؤ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ٹکراؤ ہو تو ہم اپنے آپ پر صبر اور تحمل سے کام لیں۔ جب کوئی ناگزیر واقعہ پیش آ جائے، جب کوئی شخص ہمیں گالی دے دے تو ہم گالی کا مقابلہ گالی سے نہ دیں۔ کوئی ہمیں گالی دے دے تو ہم اس کے لیے حق میں دعا کریں، ہم اس کو اچھی نصیحت کریں، ہم خوش کلامی کریں، اسے اچھے بات میں گفتگو کریں۔ کوئی ہمیں 1 لاکھ کی گالی دے دے تو ہمیں 1.5 لاکھ کی گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صبر کریں۔ اللہ کے قرآن کیا بہترین تعلیم دیتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، تم درگزر کرو، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے تم درگزر کرو۔ کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کر لے، اور یہ کام کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کے نیچے کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کو یہ بدلے کا اس کا فطرت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ سامنے والے نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں بھی اسے اس طرح کی تکلیف دوں نہیں۔ تو ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے، قرآن کیا تعلیم دیتی ہے، ہمیں شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، ہم اس کے بہترین طریقے سے اس کا دفاع کریں۔ اور جب یہ چیز وہ نہیں ہے، مطلب مشکل ہے، ہم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان ہمیں بھٹکائے، جب ہمیں شیطان ورغلائے تو ہم کیا کریں، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے نفس سے پناہ مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ ذات، اے قائم رہنے والی ذات، برحمتک استغیث اصلح لی شأنی، میرے اعمال کو سدھار دے، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی، میرے نفس پر مجھے قابو رکھنے کی توفیق دے، میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کر۔ تو یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتلائی، اسی غرض کہ انسان کا دل تو برائی پر ابھارتا ہے، تو جھگڑے کرنے سے اپنے اندر بے سکونی آتی ہے۔ اسی طرح جو آخری چیز ہے وہ ہے راتوں کو جاگنا، یعنی رات جب کہ اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنائی۔ اللہ رب العالمین بے شمار آیات میں فرماتا ہے
کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا۔ اللہ رب العالمین قرآن فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے لیل بنایا یعنی رات بنائی تاکہ تم سکونت حاصل کرو اس کے اندر، والنہار مبصرا، اور دن بنایا جو خوبصورت یعنی سورج کو اس میں مزین کیا۔ تو محترم حاضرین، راتوں کو جاگنا، راتوں کو جاگ کر رہنا، ہماری راتیں آج ہماری راتیں دن بنی ہوئی ہے اور ہمارے دن رات بنے ہوئے ہیں۔ ہم دن میں سوتے ہیں، اس میں اپنے فرائض بھی ضائع ہوتے ہیں اور ہمارے اندر بے سستی بھی آتی ہے اور بے سکونی بھی آتی ہے۔ رات اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنایا تو ہم اپنی راتوں میں سوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ يَقْرَأُ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد آپ سونے کو پسند کرتے تھے، آپ کسی طرح کی گفتگو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، ہم اپنے اندر ہمارا یہ معمول بنائے کہ ہم اپنے کلچر کو چینج کریں، اپنے گھر کے معمول کو چینج کریں، ہماری زندگی کے معمول کو چینج کریں کہ ہم رات ہو جائے تو ہم فوراً سو جائے، دن میں ہم اللہ رب العالمین کی فضل کو تلاش کریں، رات میں سو جائے اور دن کو ہم اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کریں۔ تو محترم حاضرین، راتوں کو جگنے سے ہمارے زندگی میں بے چینی آتی ہے، بے سکونی آتی ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین نے سکون کے لیے بنایا۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ مُبْصِرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مشرکین سے کہیے کہ اگر اللہ رب العالمین کہ یہ آسمان کو یعنی اللہ رب العالمین یہ دن ہی دن رکھتا یعنی رات کو نہیں لے کے آتا، یعنی چاند کو وہ نہیں کرتا، مطلب داخل نہیں کرتا، تو کون سی چیز تھی جو انسان کو سکون پہنچاتی؟ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہا کہ ہم نے سکون حاصل کرنے کے لیے رات بنائی ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ نمایاں اور بہت زیادہ ہونے والی چیزیں تھیں جو انسان کو بے سکون کرتی تھی، جبکہ اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کو بے سکونی کا ذریعہ پیدا کرتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، جو چیزیں ہمیں جو بتائی گئی ہیں، جیسا کہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین سے دوری، یہ چیز ہمیں اللہ رب العالمین سے دوری ہمارے اندر بے سکونی، بے قراری، بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ دوسری چیز حرص و ہوس، یعنی ہمارے اندر یہ لالچ ہو کہ ہمیں اور ملے، حل من مزید، اور ملے، یہ ملے، وہ ملے، یہ چیز ہمیں بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، جذبہ حسد، ہم حسد کریں کوئی شخص کو دیکھ کے ہم حسد کریں، اس سے ہمیں دل میں ہمارے بے سکونی آتی ہے۔ اسی طرح خاندانی جھگڑا کرنے سے ہمارے اندر دلوں میں بے سکونی آتی ہے۔ اسی طرح آخر راتوں کو جاگنا۔ تو یہ مختصراً یہ خلاصہ کلام تھا۔ تو ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے اعمال کو سدھاریں، ہم اپنے اندر سکون پیدا کریں ان چیزوں کو چھوڑ کر۔ تو محترم حاضرین، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ سکون صرف اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہی ہے۔ ہم سکون طرح طرح کے انداز سے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں گھوم کر، کہیں سن کر، کہیں ٹیلی ویژن دیکھ کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ سکون حاصل نہیں ہوتا اور بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سکون ہونا ہے تو اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین کی نماز کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آؤ۔ تو محترم حاضرین، ہم جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔